الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی دو صفات بیان فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ کہ یہ قرآن ایسی راہ دکھاتا ہے ہی اقوم جو بالکل سیدھی ہے۔ ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم کہ قرآن مجید انسانیت کو وہ راہ دکھا رہا ہے جو ان کے لیے بہترین ہے، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے شاندار اور سب سے سیدھی۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ابتدائے آفرینش سے لے کر آج تک، یعنی جب سے انسان وجود میں آیا ہے اس وقت سے لے کر اب تک دنیا میں بہت سے نظام آئے ہیں، زندگی کے قانون آئے ہیں، زندگی کے دستور آئے ہیں، زندگی گزارنے کے ضابطے آئے ہیں، نظام آئے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے نظام جو انسانوں کے بنائے ہوئے تھے، انسانوں نے انہیں کامیاب نہیں ہونے دیا، کیونکہ جب ایک انسان کوئی نظام بناتا ہے تو اس نظام کی کمیاں بھی انسان جانتا ہے۔ جیسے ایک انجینئر اگر کوئی مشین بناتا ہے تو وہ انجینئر ہی جانتا ہے کہ کس جگہ سے اس مشین میں کس طریقے سے خرابی پیدا کی جا سکتی ہے کہ یہ چلنے کے قابل نہ رہے، یعنی جو بنانے والا ہے وہ اس کو خراب کرنا بہتر جانتا ہے۔ تو انسانوں نے جو قوانین بنائے وہ قوانین چونکہ انسانوں کے بنائے ہوئے تھے، لہٰذا ان کا توڑ بھی انسانوں کے پاس موجود تھا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے بددیانت لوگ موجود ہیں جو سرکاری وسائل لوٹ رہے ہیں، اور اسی طرح منشیات کے بیچنے والے، خریدنے والے ہیں، اسمگلرز ہیں۔ دنیا میں 2 نمبر کاروبار چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر، لیکن اس کے باوجود وہ کاروبار کرنے والے بدعنوان لوگ، وہ لٹیرے، وہ سب محفوظ ہیں، قانون ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ قانون کی نظروں میں دھول جھونکنا جانتے ہیں۔ وہ مہنگے سے مہنگا وکیل خرید لیتے ہیں، اور اس وکیل جسے قانون کی گتھیاں سلجھانی آتی ہیں، جسے قانون کی ساری باریکیاں معلوم ہوتی ہیں، وہ ان کو اس قضیے میں سے ایسے نکالتا ہے جیسے آٹے میں سے بال کو نکالا جاتا ہے۔ انسانوں کا بنایا ہوا قانون، انسان کے پاس اس قانون کا توڑ موجود ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے بارے میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم کہ اگر تم اپنے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق چلو گے، اپنے بنائے ہوئے ضابطوں کے مطابق چلو گے، تو تمہارے لیے بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تم اپنی زندگی کے سارے پہلوؤں کو تباہ و برباد کر لو گے، تمہاری تجارت، تمہارا خاندانی نظام، تمہارا معاشی نظام، تمہارا سیاسی نظام، تمہارا سماجی نظام، سب کچھ تباہ ہو جائے گا اگر اللہ کے دیے ہوئے قانون اور ضابطے سے ہٹ کے چلو گے۔ لیکن اللہ کے بنائے ہوئے ضابطوں کے مطابق زندگی گزارو گے تو زندگی کے ہر شعبے کے اندر اعتدال پیدا ہوگا۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ایک بات بڑی قابل غور ہے
یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلامی نظام زندگی میں نجات ہے تو فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے، لوگ فوراً یہ سوال کرتے ہیں جی کہ آج کا مغرب یا یورپ وہ تو اسلامی نظام پہ نہیں چلتے، پھر بھی آپ دیکھیں ان کے ملکوں میں بڑی بڑی عمارتیں ہیں اور ان کی تجارت بڑی عروج پر ہے اور ان کا معاشی نظام بڑا زبردست ہے، ان کے پاس طاقت بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، سائنس بھی ہے اور ان کا معاشی نظام بھی بڑا مضبوط ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو مختلف پہلوؤں میں تقسیم کیا ہے۔ کچھ انسان کے روحانی پہلو ہیں، اندر کا سکون، پھر انسان کے جسمانی پہلو ہیں، انسان کی سماجی زندگی ہے، انسان کی معاشرتی زندگی ہے، انسان کی معاشی زندگی ہے اور انسان کی سیاسی زندگی ہے۔ یعنی ایک انسان کی زندگی کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ کسی ایک پہلو پر زور دینا اور اس پہلو کو شاندار اور جاندار بنا لینا اور باقی پہلوؤں کو نظر انداز کر دینا، یہ بے وقوفی اور نادانی کی بات ہوتی ہے۔ جب ایک انسان زندگی گزارتا ہے، جب ایک معاشرہ زندگی گزارتا ہے تو انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا جاندار اور شاندار ہونا ضروری ہے۔ روحانی پہلو بھی، دماغی پہلو بھی، سماجی اور معاشرتی پہلو بھی، سیاسی پہلو بھی اور معاشی پہلو بھی، ان تمام کے تمام پہلوؤں کا ترقی کرنا ضروری ہے۔ جیسے ایک انسان ایک گھر میں زندگی گزارتا ہے تو گھر میں بہت سی چیزیں ضرورت ہیں۔ گھر میں اس کو بجلی بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، کپڑے بھی چاہیے، رہنے کے لیے مناسب گھر بھی چاہیے۔ اب اگر ایک آدمی اپنے کپڑوں پہ تو لاکھوں روپیہ خرچ کر لے اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ موجود نہ ہو تو لوگ کہیں گے یہ بے وقوف اور نادان ہے۔ چھت ٹپکتی ہو، اس کے گھر کی چھت بارش میں ٹپک جاتی ہو، لیکن اس نے 50 لاکھ کی گاڑی اپنے پاس رکھی ہو تو لوگ کہیں گے بے وقوف اور نادان ہے۔ کہ زندگی گزارنے کے لیے جتنے پہلو ہیں ان تمام پہلوؤں میں یکسانیت کے ساتھ اس کو اوپر آنا ہوگا۔ خانگی زندگی، سماجی زندگی، معاشی زندگی، روحانی زندگی، دل کا اطمینان اور سکون۔ آج جو آپ مغرب کی چکا چوند دیکھ رہے ہیں، آج جو مغرب والوں کی بڑی بڑی عمارتیں، یورپ والوں کا بڑا شاندار معاشی نظام ہے، بڑی ترقی کر لی، بڑا مال جمع کر لیا، بڑی تجارت کو فروغ دے دیا، جی ہاں بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اپنے معاشی نظام کو خوب طاقتور بنایا، بہت اچھا بنایا، معیشت بہت مضبوط کر لی، بہت پیسے جمع کر لیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ روحانی زندگی کا کیا حال ہے؟ ذرا یہ بھی پوچھئے کہ اندر جو دل کا سکون ہے، دل کا چین اور اطمینان ہے، اس بارے میں اہل مغرب کی رائے کیا ہے؟ ذرا یہ بھی پوچھئے کہ خانگی نظام کا، خاندانی نظام کا کیا حال ہے؟ ذرا یہ بھی پوچھ لیجئے۔ ماں باپ کا بچوں کے ساتھ اور بچوں کا ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ ذرا یہ بھی پوچھ لیجئے۔ جنسی خواہشات پوری کرنے کے کیا کیا طریقے اختیار کر رکھے ہیں؟ ذرا یہ بھی پوچھ لیجئے۔ اور ان بلند و بالا عمارتوں کے سائے میں پلنے والے وہ غریب اور نادار اور پسماندہ لوگ کہ جن کے پاس نہ پہننے کے لیے لباس، نہ کھانے کے لیے کپڑا ہے، لیکن وہ دنیا کی بلند ترین عمارتوں کے سائے میں کوڑے کے ڈبوں کے پاس زندگی گزار رہے ہیں، ذرا ان کا حال بھی پوچھ لیجیے۔ یہ ترقی نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ گھر کی چھت ٹپک رہی ہے لیکن گاڑی 50 لاکھ کی، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، جوتوں اور کپڑوں پہ لاکھوں روپیہ خرچ کر رہا ہے۔ آج مغرب میں یہ ہو رہا ہے، خانگی نظام تباہ، خاندانی نظام تباہ، گھریلو زندگی تباہ، غریب اور پسماندہ لوگوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اور روحانی زندگی کا تو کچھ نہ پوچھئے، دل کے اطمینان اور سکون کا کچھ نہ پوچھئے کہ وہ راتیں جن راتوں کو وہ خوشیاں حاصل کرنے کے لیے شرابیں پی کر اور نشہ کر کے گزار رہے ہیں، وہ راتیں ان کے لیے زندگی کا ایک عذاب بنی ہوئی ہیں، اور نیند کی گولیاں کھا کر دنیا کے بہترین بستروں پر نیند نہیں آ رہی ہے، اندر کی بے چینی اور اندر کی بد امنی کا یہ عالم۔
اب اسلام جو نظام پیش کرتا ہے، اسلامی نظام زندگی میں زندگی کے ہر شعبے کو یکساں اوپر اٹھایا جاتا ہے۔ یہ جو قرآن نے کہا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن زندگی گزارنے کا بہترین راستہ فراہم کرتا ہے، اس لیے کہ قرآن تمام پہلوؤں کو ساتھ اٹھاتا ہے، تمام پہلوؤں کو برابر اہمیت دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے معاشی نظام بھی اچھا کرو، قرآن کہتا ہے سماجی نظام بھی اچھا کرو، قرآن کہتا ہے خانگی اور سماجی نظام بھی اچھا کرو، قرآن کہتا ہے اپنے سیاسی نظام کو بھی اچھا کرو، اور قرآن کہتا ہے اپنے اندر کو بھی جگاؤ، اپنے اندر کو بھی روشن کرو، اپنے دل کو بھی چین والا، سکون والا اور اطمینان والا بناؤ، اپنی روح کو بھی بالیدگی بخشو، ایسا سکون، ایسا اطمینان کہ تمہیں مسجد کی چٹائیوں پر بھی نیند آ جائے، تمہیں نیند لانے کے لیے نیند کی گولیاں نہ کھانی پڑیں، اندر ایسا اطمینان اور سکون پیدا ہو جائے۔ جیسے گاڑی کے اگر 4 پہیے ہیں تو چاروں پہیوں کا سلامت ہونا ضروری ہے، چاروں میں ہوا ہونا ضروری ہے، اگر ایک پہیہ بھی پنچر ہوگا تو گاڑی نہیں چلے گی۔ یہی حال زندگی کے ان تمام شعبوں کا ہے کہ قرآن اور اسلام انہیں یکساں اوپر اٹھاتے ہیں۔ اہل مغرب کے نظام میں اور مسلمانوں کے اور اسلام کے نظام میں یہی فرق ہے کہ وہاں سارا زور معیشت پر، مال بنانے پر، مال کمانے پر ہے، اور یہاں ایک چیز پر زور نہیں بلکہ سارے نظاموں کو یکساں طور پر اوپر اٹھانے کی بات کی جاتی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بلا شبہ یہ قرآن سیدھا راستہ دکھا رہا ہے، ویبشر المؤمنین، اور اہل ایمان کو خوشخبری سناتا ہے، الذین یعملون الصالحات، وہ ایمان والے جنہوں نے نیک عمل بھی کیے، انہیں یہ خوشخبری سناتا ہے، ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بڑا ثواب ہے، وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اعتدنا لہم عذابا علیما، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔